بہت عرض کیے، صحابہ نے بھی عرض کیے، سر نہیں اٹھایا۔ ابو بکر صدیق نے، فاروق اعظم نے، عثمان کلیم العالی نے، اما فاطمہ بھی عرض کرتی رہی۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے بابا اگر سر سجدے سے نہیں اٹھا رہا ہے تو فاطمہ بھی سر سجدے میں رکھ رہی ہے۔ اے بابا اگر تو نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا تو فاطمہ نے سر سجدے میں رکھا تو قیامت تک فاطمہ سر سجدے سے نہیں اٹھائے گی۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا میرے سرکار نے سر مبارک اٹھا لیا ہے، سر مبارک اٹھا لیا ہے۔ میرے سرکار کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو کے کہہ رہے فرما رہے اے فاطمہ، سبحان اللہ نہیں، آپ کے زبان سے سبحان اللہ بھی نہیں نکل رہی۔ میرے آقا ہم خطروں گناہگاروں کے لیے رو رہے ہیں، تمہاری زبان سے سبحان اللہ بھی نہیں نکل رہی۔ یا اللہ جو زور سے سبحان اللہ فرمائے، محفل سے خیرات وہ ملے، کسی دوسرے در پہ جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر میرے محبوب کے پروانوں، سرکار نے فرمایا اے فاطمہ کیوں اٹھایا؟ اگر مجھے نہ اٹھاتی میں رب کے دربار سے اپنا سر نہ اٹھاتا، سارے امتیوں کی کوشش کروا کے میرے تقدیر، میرے رسالت، بولے یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ، ہمیں وہ شفیع مستقیم نبی ملا ہے، بولو یا رسول اللہ۔ یا اللہ جو یا رسول اللہ زور سے گئے ان کے میرے پار کر لینا، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت، آواز کو بلند کر تاجدار ختم نبوت، جس کا عقیدہ وہ ہاتھ بھی بلند کرے، آواز بھی بلند کرے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جو ہاتھ بلند کرے، آواز بلند کرے، اسی کے ہاتھوں کو بھی سلامت رکھنا، اسی کی زبان کو بھی سلامت رکھنا، اسی کے سینے کو بھی سلامت رکھنا۔ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کے پروانوں، یہ میرے نبی ہے، تو بتاؤ ایسا سخی نبی ملے کیا ایسے سخی نبی کا ہم میلاد نہ منائے؟ ایسے شفیق نبی کا ہم میلاد نہ منائے؟ اے محبوب کے پروانوں، آج غوث پاکی تیار نہیں ہے، آج غوث پاکی ان کی آواز سے تو بولے غوث پاکی، یا اللہ جو زور سے بولے ان کو گیان نصیب فرمانا۔ آج غوث پاکی تو میرے غوث نے فرمایا، توجہ ہے تو میں عرض کروں، توجہ ہے میں عرض کروں، پیچھے والے توجہ ہے، میرے غوث نے فرمایا، پیروں کے پیر نے فرمایا میرے 11ویں کا ایک لقمہ جو محبت سے کھائے، ایک لقمہ میرے 11ویں شریف کا کھائے، میں جب تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک وہ جنت میں نصیب ہو، غوث آدم کے مریدوں خوش نصیب ہو، دستگیر میں غلام ہو، خوش نصیب ہو، کیونکہ میرے غوث آدم نے فرمایا، یار یہ کمزوروں والی سبحان اللہ نہیں کہیں، آجتوں والی سبحان اللہ چاہیے، تو قبول کر کے سبحان اللہ نہیں، میرے غوث پروانوں، دستگیر کے دیوانوں، میرے غوث پاک نے فرمایا میں مشرق میں ہوں، میرا
عشق چاہیے آپ کو بلند کر کے سبحان اللہ میرے غوث پاک نے فرمایا میں مشرق میں اور میرا مرید مغرب میں ہو مرید میرے اوپر کوئی مشکل آ جائے مجھے پکارو مجھے پکارو پکارنا تمہارا کام ہے پہنچنا غوث اعظم دستگیر کا کام ہے آپ نے فرمایا پکارو اگر ڈھانک نہ دو تو میں عبد القادر جیلانی نہیں واہ 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 الحمدللہ سارے گیلانی بیٹھے ہائے 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 سنیوں کا تو عقیدہ ہے اگر ہمارے سنیوں کی محفل میں ایک آل رسول آ جائے وہ قبول والی محفل بن جاتی ہے اے ملتان والوں خوش نصیب و تاریخ اسٹیج آل رسول سے آج بھری ہوئی ہے وہ کیا بات ہے سبحان اللہ فرمائے اوچ شریف کے شہزادے وہ کیا بات ہے تو سبحان اللہ فرمائے سنیوں کو خوش نصیب ہو کے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازے ہم سنیوں کو نصیب فرمائے ہیں قربان جاؤں میں اپنے غوث اعظم دستگیر کے مقام پر میرے غوث اعظم دستگیر اسے باقا شام چلے نا کیونکہ آج ہے 11 مہینہ بھی 11 کا واہ جمیل قدری واہ واہ سبحان اللہ یہ بچڑے بھی وہ جی آواز ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ بغداد کا شہر ہے سبحان اللہ قربان جاؤں بغداد کا شہر ہے اونچی آواز سے سبحان اللہ کبھی وہ دن بھی آئے اس گناہگار آنکھوں کے سامنے بغداد والے کا گنبد سامنے سبحان اللہ تو فرمائے اے میرے محبوب پروانہ میرے غوث اعظم دستگیر کے 11ویں میں آنے والوں بغداد کا شہر ہے میاں بیوی آپس میں کچہری چل رہی ہے بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میں بھی مرشد والی ہوں میرے بچے بھی مرشد والے ہیں ہمارے سارے گھر میں ایک تو ہی ہے جو تیرا کوئی مرشد نہیں ہے میں مشورہ دیتی ہوں کہ تمہاری زندگی تیری زندگی 60 سال گزر گئی ہے ابھی تو قبر کے نزدیک آ گیا ہے اچھا ہے کوئی مرشد لے لے دنیا بھی سمجھ جائے گی تو قبر بھی سمجھ جائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا میں رب کو گمراہ کرتا ہوں ان کو کامل مرشد نہیں دے گا سنیوں تم خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کامل مرشد ہم سنیوں کو عطا فرمایا اے محبوب کے پروانہ بیوی کہنے لگی کس سے کہنے لگے اپنے سبحان اللہ بولنے لگی کہ اچھا ہے کوئی مرشد لے لے ورنہ تیرے پاؤں تو قبر میں آ چکے ہیں میں بھی مرشد والی ہوں میرے بچے بھی سبحان اللہ کسی کا درس اثر نہ کرے اس ہیڈ ماسٹر کا تو کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہی آپ کی سبحان اللہ میں کمی آگئی نہیں سمجھ کیا کچھ آواز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مولانا تقریر کر رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ جنت میں یہ مزے ہے جنت میں یہ مزے ہے جنت میں یہ مزے ایک بندہ کھڑا ہوگا مولانا صاحب کے سبحان اللہ جنت میں وہ بیوی بھی ہوگی
اس نے کہا اس نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا ہے تو وہ بھی ہوگی، وہ ہوگی تو میں نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ واہ یاد قادری واہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا کی بیوی ہے ان کو 70 حوروں کا حسن عطا فرمائے گا۔ واہ واہ مجھے مرشد سبحان اللہ، تمہیں وہ بیوی چاہیے؟ یاد قادری سبحان اللہ، وہ کہتا ہے اتنی یہ حوریں حسین ہیں تو ان کو میں کیا کروں گا، یہ خاموش ہے۔ پھر رب پوچھے گا تیسری بار کہے گا کہ رب بات پوچھ رہا ہے تیری مرضی ہے۔ جب ان کو دکھائی جائے گی کہ یہ بیوی تمہاری ہے، دنیا والی 70 حوروں کا حسن ایک دیکھے، یا اللہ ادھر بھی منہ دے گئے تھے ادھر بھی گزار لیں گے۔ اونچی آواز سے تو سبحان اللہ فرمایا۔ سرکار نے فرمایا جب گھر میں جاؤ ایسی طبیعت کو اپنی کو موم بنا دیں، جب گھر میں آئے جو اپنے بچوں کی محبت دل میں ہے وہ گھر میں ظاہر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ جس نے غصہ کیا گھر میں ان کی برکت چلی جاتی ہے، ان کی روزی میں تنگی آ جاتی ہے۔ میرے محبوب کے بابانوں میں عرض کر رہا تھا وہ بیوی نے کہا اپنے شوہر کو کوئی مرشد شامل لے لے، ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ رات کو تو 2:30 بجے کا ٹائم ہے، دل میں سوچنے لگا کہ واقعی میری حیاتی اتنی 60 سال میری عمر گزر گئی ہے، میں نے کوئی مرشد نہیں لیا جو بھی کامل آ جائے تو میں عیب نکالنے میں پورا ہوتا تھا۔ اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، زندگی گزر گئی ہے میں نے مرشد نہیں لیا۔ رب کے دربار میں وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے دعا کرتا یا اللہ میں اس وقت گھر سے نکل رہا ہوں، جس پر پہلی نظر پڑ گئی وہی میرا مرشد ہے۔ جو مرشد والے ہیں وہ بولے اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اے میرے بابے رات کا 2:30 کا ٹائم ہے، جب نفل پڑھ کے یہ دعا کر کے باہر نکلا، دروازہ کھولا، جیسے ہی گلی میں آیا 2:30 بجے کوئی بزرگ ولی تو گلیوں میں نہیں ہوتے، جیسے ہی باہر آیا کہ ایک چور اسی وقت اس گلی سے گزر کر رہا تھا۔ کون؟ چور گزر کر رہا تھا، جیسے ہی باہر آیا پہلی نظر چور پر پڑ گئی۔ اس نے دعا کیا مانگی تھی کہ اللہ جس پر پہلی نظر پڑے وہ میرا بولے تو صحیح وہ میرا مرشد ہے۔ نظر پڑ گئی، چور تو وہیں کھڑا ہو گیا، یہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا آگے آئے تو میں عرض کروں مجھے مرید بنا لے۔ چور تو کھڑا ہو گیا، کوئی بندہ اٹھ گیا ہے، ایسے نہ مجھے کوئی پکڑ لے کھڑا ہوگا۔ یہ 2-3 قدم آگے اٹھائے، اس نے 2 اٹھائے تو اس نے پیچھے 5 اٹھائے، اس نے 5 اٹھائے، اس نے 10 اٹھائے۔ انہوں نے کہا یار رک جاؤ میرا کام ہے۔ انہوں نے کہا میں تمہارا کام جانتا ہوں، میں تمہارا کام جانتا ہوں، پہلے سے ہی مجھے ہاتھ کچھ لگے ہوئے۔ انہوں نے کہا رک جاؤ، انہوں نے کہا نہیں رکنا۔ دوڑ لگائیے پیچھے ہے، دوڑتے دوڑتے ان کو پکڑ لیا، جو چور تھا ان کو پکڑ لیا۔ چور نے کہا میں پوچھوں تو صحیح میں نے کیا نقصان کیا ہے، کیا بگاڑا ہے، مجھے اس نے پکڑ لیا ہے۔ پوچھنے لگا یار میں نے کون سی تمہاری خطا کی ہے، کون سا تمہیں نقصان دیا ہے، کیوں مجھے پکڑا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اور کوئی بات نہیں ہے، تو میرا مرشد ہے، میں تیرا
مرید ہوں۔ ایسے مرشد کو بغایا تو نہیں جاتا، میں نے نہیں بغایا، آپ نے بغایا۔ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ تو بولے۔ سائیں مہربانی مجھے اپنا مرید بناؤ، سائیں دے کے فرما رہے ہیں وہ چور کے رہا یار تجھے پتا ہے آج تک میں نے ہی مرشد نہیں کیا، میں خود بے پی رہا ہوں، مجھے ہی پیر نہیں ہے تو میں تمہیں کیسے مرید کروں؟ سائیں تمہاری مرضی ہے، مہربانی کرو، میں نے رب سے وعدہ کیا ہے جس پر پہلی نظر پڑی وہ میرا مرشد ہے، میری نظر تو آپ پر پڑی ہے۔ انہیں کہا یار سنو اس علاقے کا بڑے سے بڑا جاپو میں ہوں اور میری یہ کوتاہیاں ہیں، مجھ میں عیب یہ ہے سارے عیب بجائے میں گنہگار خطاکار ہوں۔ وہ رو کے کہنے لگا میں نے پہلا پیر دیکھا ہے جس نے اتنی آجیاں دنیا بتائی ہے، ویسے چھوڑتا ایسے ابھی تو چھوڑوں گا ہی نہیں، برائے مہربانی مجھے مرید بنا لے۔ وہ رب کے دربار میں دے کے جوڑے دیا کس سے پھنسا دیا ہے مجھے؟ انہیں کہا یار مجھے چھوڑ دو، چلو ٹھیک ہے تو میرا مرید بن گیا، میں تیرا مرشد بن گیا۔ مرشد کا کہنا تو تم ماننا چاہیے، انہیں کہا چھوڑ دو، نہیں چھوڑوں گا نہیں جب تک بیعت نہیں کراؤ گے۔ انہیں کہا یہ ایسے نہیں چھوڑے گا، کہنے لگا چلو میرے ساتھ، کس گھر سے چوری کرتے ہیں وہ چوری کا سامان آنکھوں سے دیکھ کے پھر میری جان چھوڑ لینا۔ صحیح ٹھیک ہے کہتے ساتھ آیا، وہ چور کہتا ہے برائے مہربانی اگر تم میرے ساتھ چلو گے اس گناہ میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے، اس گلی میں انتظار کرو، میں چوری کا سامان لے کے آتا ہوں، تمہیں آنکھوں سے دکھاتا ہوں۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، گلی میں بیٹھ گیا، اس نے اللہ کی ذات کا واسطہ اٹھایا، قسم اٹھایا کہ ہاں میں واپس آؤں گا۔ وہ بیچارہ یہ ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں گیا، ایک دیوار کراس کر کے کسی کمرے میں داخل ہوا، وہ کمرہ تمہارے ہمارے مرشد غوث اعظم دستگیر کا حجرہ مبارک تھا۔ یہ آواز سے تو سبحان اللہ فرمائے، یا اللہ جو زور سے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ ہے، یا کہ رات کو سوئے ان کو خواب میں میرے غوث اعظم کا دیدار نہ کرا۔ اللہ اکبر، میرے غوث دیوانہ غوث اعظم کا حجرہ مبارک تھا، تھوڑا اندھیرا تھا، کس نے ہاتھ لگایا کہ ایک ہاتھ میں جائے نماز آئی ہے، دوسرا ہاتھ لگایا دوسرے میں تسبیح آئی ہے، پریشان ہو گیا کہ وہ بندہ ملا مجھے مرید کرو، ادھر جائے نماز ملی ہے، ادھر تسبیح ملی ہے، پتہ نہیں کیا اس نے کمرے میں اور کمرہ تھا، دوسرے کمرے میں دروازہ کھولا، چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا، جیسے نزدیک گیا کیا دیکھتا ہے؟ ایک جائے نماز بچھی ہوئی ہے، اس جائے نماز پہ میرے پیروں کے پیر دستگیر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جب میرے غوث کے چہرے پر نظر پڑی، جسم میں سچا شادی ہو گئی ہے، نہ آگے قدم اٹھ رہا ہے نہ پیچھے قدم اٹھ رہا ہے، قربان جاؤں میرے غوث اعظم کے حشمت پر، قربان جاؤں میرے غوث اعظم کے شان، وہ چور تو وہیں بیٹھ گیا، میرے غوث اعظم نے جب سلام پھیرایا بات نہیں کی، خواجہ کھل آیا عرض کرنے لگا اے غوث اعظم اللہ تعالیٰ نے تجھے ولیوں کا سردار بنایا ہے، کہ
جس کا عقیدہ ہے غوث اعظم ولی اللہ سردار ہے، جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ کو بلند کر کے سبحان اللہ فرمائے۔ اے محبوب کے پروانوں، غوث اعظم کی 11ویں میں آنے والوں، سنو اپنے غوث اعظم کا فائدہ سنو۔ میرے غوث اعظم کے دربار میں خواجہ خضر آئے، مہربانی کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے فلانے علاقے میں ولی فوت ہو گیا ہے، ادھر آپ کو ولی مقرر کرنا ہے۔ میرے غوث اعظم نے چور کی طرف دیکھنا فرمایا، چور کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا اے خواجہ خضر اتنی جلدی ہے، اتنی جلدی ہے، اتنی جلدی ہے، تو یہ چور آیا ہے، آج اس کی ڈیوٹی لگا لیتے ہیں، اس کو اپنے فیض وقت کا قطب بنا لیتے ہیں۔ میرے غوث کی نظر بھی تو نظر ہے، میرے غوث اعظم دستگیر نے دیکھا، بالوں سے پاؤں تک دیکھا، نظر پڑتی گئی، نظر پڑی، وقت کا قطب بن گیا ہے، وقت کا قطب بن گیا، وہ بھی اللہ کی عبادت میں شروع ہو گیا ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، میرے غوث اعظم دستگیر نے فرمایا بیٹا جا فلانے علاقے میں تیری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اس سے پہلے جو 3 دن پہلے تم نے جو اپنے مرید کو گلی میں بٹھایا تھا وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، کیا کہ ان کو مرید بنا لے پھر اپنی ڈیوٹی سنبھال لے۔ جیسے آیا دیکھا کہ وہ بندہ جیسے 3 دنوں سے بیٹھا ہوا ہے، نظر پڑی، وہ کہنے لگا یار بڑی بات ہے، 3 دن بٹھا دیا یار، تم 3 دن غائب ہو گئے، تم نے اللہ کی قسم اٹھائی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم واپس آؤ گے، کہاں ہے چوری کا سامان؟ لے لے آیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگا، رو کے کہنے لگا چوری کے لیے گیا تھا، مگر غوث اعظم دستگیر کی نظر پڑ گئی، میرے بیڑے پار ہو گئے، میرے غوث مجھے وقت کا قطب بنا دیا ہے، میری جھولی غوث نے بھری ہے، آؤ میں تمہاری جھولی غوث اعظم کے فیض سے بھر دوں۔ قربان جاؤں میں غوث اعظم دستگیر کے مقام پر ہر بتاؤ جس گھر سے چور قطب رکھتے ہیں، جس گھر سے چور ولی بن جائے، کیا دنیاوی کام نہیں ہو سکتے اس کے در سے؟ میرے غوث پاک نے فرمایا قربان جاؤں میں غوث اعظم دستگیر کے شان پر قربان جاؤں، اس لیے تو حضرت سجدہ سرمست نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ میں تمہیں آمین شیر چلے اونچی آواز سے سبحان اللہ فرمایا میں عرضی گھڑولی بھردی ہاں میں عرضی گھڑولی بھردی ہاں میں ایک خدا بنوں حسن حسین علی دا جایا بارو مقتداجے سر سے جایا ہاتھوں کو بلند کر کے ایک ہی صدا لگانے حیدر 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 مولا علی کو مولا ان کے ہاتھ بھی بلند ہو ان کا آواز بھی بلند ہے حیدر 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 حیدر
آگے کیا فرماتے ہیں یہ شان سن کے تمہاری دل بولے گی ابھی سبحان اللہ کو میرے بھی بیڑے پار ہو جائیں گے یہ نام لینے سے مصیبت کے زنجیر ٹوٹ جاتے ہیں واہ واہ شیر پڑھو شیر پڑھو سب کی دل کہتی ہے ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہہ تو میں یہ شیر سن کے جاتا دل ٹھنڈی ہو جائے کیا فرماتے ہیں پیر پیرا مرشد میرا ہر نام کی دے سجیرا ہاتھوں کو بلند کر کے گئے بھیج دستگی ہاتھوں کو بلند کر کے گئے بھیج دستگی اسی آواز سے گئے بھیج دستگی یہ پھر میں شیر پڑھتا ہوں تو سبحان اللہ اور زور سے بولیں انشاءاللہ میرے دار ہو جائیں گے آج مصیبت کے ضمیر سارے ٹوٹ جائیں گے روتے باقی گیارہویں میں آئے ہو میرا اللہ میرے دار ہو جائیں گے یا موت یہ الفاظ سن کے جو دل سے سبحان اللہ بولے ان کے آج سارے کام کر دینا یہ شیر سن کے سبحان اللہ فرمائے میں آج کر پیر پیرا مرشد آگے بھی شیر چلے آگے آپ عقیدہ اپنا بتا رہے ہیں چار یاراں کو جو نہیں مدیدہ مفلس دے مفعول رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ چار یاراں کو جو نہیں مدیدہ مفلس دے مفعول تنانو کر دیا میں آدھی گھڑولی بھر دی ہمیں آدھی گھڑولی بھر دی ہمیں آدھی گھڑولی بھر دیا اونچی آواز سے سبحان اللہ بیٹھ جائے قربان جاؤ میرے موسیٰ حضرت دستگیر کے فیض پر قربان جاؤ اللہ کے ولیوں کے در سے تو خدا ملتا ہے آپ کے ملتان کے بادشاہ حضرت غوث محمد ملتانی تو کیا بات ہے تو سبحان اللہ فرمائے قربان جاؤ اس نے مرد قلندر کے شان پر جس نے سبحان اللہ ہر جنگ میں میرے مصطفیٰ کے دین کا میرے محبوب رسول اللہ کے فرمانوں فیض پہنچایا ہے وہ حضرت غوث العالمین وہ کیا بات ہے تو سبحان اللہ فرمائے ملتان شریف کے یہ وہ ہستی ہے جہاں سے گزر ہو گیا وہاں مسلمان بنتے گئے ایک حضرت غوث بابت ملتانی یہ دربار میں ایک شخص آیا عرض کرنے لگا سائیں مجھے اپنا مرید بناؤ مگر میرا ایک جو شرط ہے وہ قبول کریں گے تو میں مرید ہوں سائیں نے دیکھ کے فرمایا دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ واحد مرید ہے کہ مرشد کو شرط شرط مرشد دے یہ مرید میرا ہے میرا شرط قبول کرو گے تو میں مرید ہوں گا سائیں نے فرمایا کون سی شرط ہے تمہاری سائیں مجھے چوری کرنے کی عادت ہے میں مرید آپ کا ہونا چاہتا ہوں مگر چوری نہیں چھوڑوں گا چوری نہیں چھوڑوں گا سائیں نے دیکھ کے فرمایا
بیٹا تیرا شرط ہے تو مرشد کا بھی شرط ہے، میرا بھی شرط ہے۔ سائیں میرا آپ شرط مانیں گے، سائیں نے فرمایا اب میں مانوں گا آپ کا شرط، سائیں آپ مانیں گے میں گناہگار بھی آپ کا شرط مانوں گا۔ اللہ کے کامل ولی سنگوسر آدمی نے فرمایا بیٹا میرا شرط یہ ہے میں مرید بناؤں گا، مرید بننے کے بعد جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے وہاں آذان بھی دینی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، وہ وعدہ ہے واقعی ایسے ہی کروں گا مگر چوری کرنے کی اجازت تو ملے گی۔ آپ نے کہا یہ تمہیں اجازت ہے، پھر ٹھیک ہے مجھے مرید بنا دو، اللہ کے ولی پہ ہاتھ پہ پھندا بیعت کیا ہے، مرشد کے ہاتھ پہ جب بیعت ہوتی ہے تو بندہ اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بک جاتا ہے۔ تو مرید اگر مرشد کے حکم پر چلے تو کبھی مرید کو نقصان نہیں پڑتا، اسے ڈھیلے ڈالے یہ مرید ہو گیا مجھے تو مرشد کے در سے فائدہ نہیں ملا۔ ارے جب بیعت ہوئی تو مرشد نے فرمایا تھا 5 وقت نماز پڑھنی ہے، برائے حق سے دور نہ ہے، اور 5 وقت نماز پڑھنی ہے، تو نے مرشد کا حکم مانا نہیں، 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھی، جو مرشد نے ذکر دیا وہ بھی نہیں کیا، تو یہ مرشد کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو تیرا قصور ہے، تو نے حکم نہیں مانا۔ جو مرشد کا حکم مانتا ہے ان کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ تو غوث العالمین کے غلام اس نے حکم مانا ہے تو ان کا بیڑا پار ہو گیا۔ سبوں کے سے اللہ اکبر میرے باپو کے پروانوں، سائیں نے فرمایا نماز پڑھنی ہے، آذان دینی ہے، جب ٹائم ہو جائے یہ تجھے اجازت ہے، پھر صحیح چوری کرنے کی یہ تجھے اجازت ہے۔ جب گھر آیا سوچنے لگا آج تو مرشد نے اجازت دی ہے، آج چھوٹی موٹی چوری نہیں کرنی، ایسے کروں کہ مجھے آواز ہے سبحان اللہ۔ سوچ کے کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کے بادشاہی میں آج جاتا ڈالتا ہوں، جب رات کافی دیر گزر گئی، رات کو آیا بادشاہ کی بادشاہی پیچھے بڑی دیوار تھی، اس کو توڑا، اس کے بعد ایک کمرہ تھا، اس کی دیوار کو بھی توڑا، جیسے اندر آیا ادھر کر اسی کمرے میں آیا جس میں ہیرے لال جوار سونا چاندی پڑا ہوا ہے، ہیرے لال جواروں کی گٹھڑیاں باندھی، سونے چاندی کی گٹھڑیاں باندھ کر جب بہار قدم رکھا ہے، صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، صبح کی نماز کا، اور مرشد سے وعدہ کیا تھا جب آذان کا ٹائم ہو گیا نماز کا تو آذان بھی دوں گا اور نماز بھی، یا اللہ جو بولے ہو تو 5 وقت بعد جماعت سے نماز نصیب فرمانا، آذان بھی دوں گا نماز بھی وہی پڑھوں گا۔ ابھی مرشد سے وعدہ کیا ہوا ہے، اتنے مال کو دیکھے کہنے لگا یا آذان دیتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو یہ مال جاتا ہے، اگر آذان نہیں دیتا نماز تو مرشد سے وعدہ جو ہے کیا ہے وہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ رو کے سوچتا ہے دل میں سوچا ہے اگر مرشد نے جو بتایا ہے اس پہ جو چلے گا وہ کبھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اونچی آواز سبحان اللہ کی صلاح فرمائے۔